السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از طارق. بیمار کون؟ میں اپنے دوست نوید کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا کیونکہ وہ یادداشت گم ہو جانے کی مسلسل شکایت کر رہا تھا. حالانکہ زیادہ علامت ڈپریشن کی تھی. ویٹنگ روم میں ایک نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا ہوا تھا. نوید نے اس سے پوچھا ان کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا ان کی یادداشت کا مسئلہ ہے. نوید نے کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے. کل کی بات یاد نہیں رہتی. وہ نوجوان کہنے لگا پھر تو آپ کا مسئلہ مختلف ہے. میرے ابو کو کوئی بات بھولتی ہی نہیں. کئی سال پرانی بات بھی ذہن سے نہیں نکلتی. میں نے مداخلت کرتے ہوئے دریافت کیا کوئی مثال دیں. نوجوان بولا پوری قوم بھول چکی ہے مگر یہ ابھی تک عافیہ صدیقی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. کھانا نہیں کھاتے. کہتے ہیں بیٹی واپس آئے گی تو کھاؤں گا. یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں. میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو بالکل صحت مند ہیں. ہمارے سمیت ساری قوم بیمار ہے. ہم اگر کوئی چیز چاہیں نا تو وہ ممکن ہو سکتی ہے. صرف شعور کی کمی ہے. صرف بیمانوں کو ایمانداری آنے میں دیری ہے. اگر ہر انسان ایماندار ہو جائے تو کوئی بھی قیدی امریکہ میں نہیں ہوگا. کوئی بھی قیدی کسی اور ملک میں نہیں ہوگا. ایک دفعہ ہم لوگ اپنی طاقت کو تو پہچانیں. ہم اپنی طاقت کو بھول چکے ہیں. ہم میں ایکتا ختم ہو گئی ہے. یونٹی ختم ہو گئی ہے. جو سب چاہتے تھے ویسے ہم بن گئے. ہم عیاش ہو گئے. ہم بے وفا ہو گئے. ہم جھوٹے دھوکے باز حرام کھانے والے ہو گئے. ہمیں صرف ایک بات یاد رہتی ہے وہ ہے اپنا اپنا بس اپنا. اپنا فائدہ ہے تو صحیح ہے. اپنا فائدہ نہیں تو غلط ہے. کافی عمر گزر گئی. وہ عورت بوڑھی ہو گئی جیل میں لیکن اسے ہم چھڑا نہ سکے. ایک ڈاکٹر کیا کرے گی کسی کے ساتھ؟ ایک دفعہ صرف ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدر جائیں اور اپنی طاقت کا استعمال کریں. دکھائیں کہ ہم ہیں. پیار سے ہی صحیح لیکن دکھائیں تو صحیح. میٹھے الفاظ استعمال کر کے ہی صحیح. اگر کہیں ہماری بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم آپ سے تمام تعلقات توڑتے ہیں. پھر دیکھیں وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے. آج اگر کوئی امریکہ کا بندہ امریکہ کا سٹیزن یہاں آ کے قید ہوتا ہے تو وہاں سے فوراً کال آ جاتی ہے. وہاں سے فوراً میسج آ جاتا ہے. وہاں سے فوراً کسی نہ کسی کی سفارش آ جاتی ہے. وہاں سے کوئی نہ کوئی اس کو ہم لوگوں کو فورس کرتا ہے بھائی اس کو ریلیز کر دو. ایسی پتہ نہیں کتنی سالوں سے مثالیں چل رہی ہیں کہ امریکن کو پکڑا گیا اسلحے کے ساتھ امریکن سٹیزن کو لیکن صرف چھوڑ دیا کیونکہ وہ نیشنلٹی یو ایس اے کی تھی اور وہاں سے التجا کی گئی. تو ہم نے دیکھا ڈالر التجا کر رہا ہے. ڈالر التجا کر رہا ہے تو ہم نے چھوڑ دیا. لیکن آج ہم ایک التجا نہیں کر سکتے. افسوس ہمارے جتنے بڑے ہیں انہیں پیسے کمانے سے فرصت ملے گی تو وہ اس طرف دھیان دیں گے. انہیں دولت سے فرصت ملے گی تو اس طرف دھیان دیں گے. انہیں لالچ سے فرصت ملے گی تو اس طرف دھیان دیں گے. اگر میں کہتا ہوں کسی پولیٹیشین کی بیٹی اگر ایسے بند ہوتی نا تو فوراً نکال لیتے. کسی صدر کی بیٹی ہوتی تو اب تک نکل کے آ جاتی. لیکن وہ ایک عام سمپل ایک عورت ہے. ایک کامن ہے اور کامن کو کوئی نہیں پوچھتا.
مجھے افسوس ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. ہم اتنے لالچی، اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. آپ لوگ ضرور سوچئے گا اس بارے میں کہ آج جو 30 سالوں سے یا پتہ نہیں 15 سالوں سے، میں جب چھوٹا تھا جب سے یہ سنتا آ رہا ہوں، 18 سال کی عمر سے میں سنتا آ رہا ہوں یہ بات. 18 19 20 سال کی عمر سے مجھے یاد نہیں میں نے پہلی دفعہ کب سنا تھا ڈاکٹر عافیہ کا. آج میری 32 سال عمر ہو گئی، لیکن آج بھی وہی پوزیشن ہے، وہی سب کچھ ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ایماندار تھے؟ کہاں گئے وہ جو مدد کرنے والے لوگ تھے؟ جن کے پاس پاور ہے وہ مدد نہیں کرتے، اور جن کے پاس پاور نہیں وہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ دینا نہیں چاہتے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی جیب خالی بھی ہو جائے، سکہ بھی ہو تو وہ بھی دے دیتے ہیں. انسان کی فطرت کا جبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کے پاس 10,000 ہو اور کوئی آ جائے مجھے 10,000 چاہیے، اور آپ کو بھی اتنی ضرورت ہو جتنی اسے ضرورت ہے، تو آپ لازماً اپنی ضرورت پوری کریں گے. لیکن انسانیت یہ ہے، میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے پہلے دوسروں پہ خرچ کر دو. مگر ہم یہ تعلیم بھول چکے ہیں. ہم انگریزی سیکھتے سیکھتے انگریز بن گئے، اپنا کلچر بھول گئے، اپنی تہذیب بھول گئے، اپنے اخلاص بھول گئے. کچھ بھی ہمیں یاد نہیں سوائے ایک بات کے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، لوگوں سے فراڈ کیسے کرنا ہے. افسوس. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر ضرور کریں، ان بڑے لوگوں تک ضرور میسج پہنچائیں کہ آپ کو نیند نہیں آتی دوائی کے بغیر، آپ کو نیند نہیں آتی دوائی کے بغیر. ایک بار میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، اگر نیند نہ آئے تو میرا نام بدل دینا. کسی بھوکے کو صحیح بھوکا، امیروں کو کھانے پہ دعوت دیتے ہو، کبھی فقیروں کو بھی کھانا کھلاؤ تو پتہ چلے. سب کی مدد کرتے ہو لیکن ایک کامن بندے کی مدد کر کے دیکھو تو پتہ چلے. اپنے دوستوں کو بانٹتے پھرتے ہو چیزیں، لیکن ایک غریب کو دیتے ہوئے تمہارے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں رہتا. آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید انہیں احساس ہو جائے کہ انہیں گولیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سکون کی ضرورت ہے، اور سکون جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے سے آتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے سے آتا ہے، دوسروں کے دکھ اور تکلیف دور کرنے سے جو نیند آتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو محبت ملتی ہے، وہ اس محبت و سکون کا کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا. ٹرائی کر کے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.